عزیزو، آج ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر بائبل مقدس کا یعنی کلام مقدس کا اتوار منا رہے ہیں۔ کلام ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم کسی بھی وقت زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہم کلام سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم جاگتے ہو تو خدا کا کلام، ہم سونے لگے تو خدا کا کلام، ہم سفر کرنے لگے تو خدا کا کلام، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو وہ خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو۔ ہم مکان بنانے لگے تو خدا کا کلام، ہمارے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو خدا کے کلام کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ جب ہم کوئی نعمت خدا سے پاتے ہیں تو ہم خدا کی کلام پڑھ کر شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم گیت گاتے ہیں تو حضرت داؤد کے 150 سرود جو ہے جب گاتے ہیں تو گا کر اور پڑھ کر بھی یعنی دونوں طرح سے خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ کلام جو ہے یہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ نہ گرنے دیتا ہے نہ ٹھوکر لگنے دیتا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام یعنی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ خود نہیں بدلتا، بلکہ یہ زندگیوں کو بدل دینے والا کلام ہے، یہ ذہنوں کو بدل دینے والا کلام ہے۔ یہ وہ کلام نہیں جو ایک کتاب کی صورت میں ہے، یہ الہامی کلام ہے جو کہ خدا نے نبیوں اور پیغمبروں کو جو ہے وہ الہام دیا اور ان نبیوں نے لکھ کر جو ہے وہ ہمیں دیا، اور آج یہ بائبل مقدس کی صورت میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس، ہمارے دل میں اور ہمارے گھر میں جو ہے یہ موجود ہے۔ مسیح خدا میں عزیزو، آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں بھی ہم نے یونس نبی کا جو ہے وہ واقعہ سنا ہے۔ تو یونس نبی کو بھی خدا نے کہا کہ نیروں میں جا کر کلام پیش کر، وہاں پر جا کر منادی کر، کیونکہ نبی کا جو لفظ ہے وہ کلام ہے۔ اور مسیح خدا میں عزیزو، پرانے عہد نامے میں نبی جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب نیا عہد نامہ آتا ہے تو اناجیل میں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہم سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی خود کلام ہم سے مخاطب ہوتا ہے، خود خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور جب قدوت میں سے تلاوت پڑھی جاتی ہے تو وہ رسول ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس لیے جب پرانے عہد میں سے تلاوت پڑھی جاتی ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور جب خطوں میں سے تلاوت پڑھی جاتی ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب انجیل پڑھی جاتی ہے تو ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت خدا جو ہے وہ خود ہم سے جو ہے وہ ہم کلام ہونے لگا ہے۔ اس لیے ہم تعظیم میں، احترام میں اور تہذیب میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ذات ہے، اس سے کوئی اور اوپر ہے ہی نہیں ہے۔ اور مسیح خدا میں عزیزو، آج کا جو کلام یونس نبی کی کتاب سے ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وہ کیا کہ یونس تو میرے بندے جا، نینا میں جا اور وہاں پر منادی کر، کیونکہ وہاں پر بڑی بڑی بھیڑ نہیں ہے، اور اس شہر کا بہت بڑا ہرو دربا تھا، اور خدا کا بندہ صرف ایک گلی میں گیا، وہ گلی میں جا کر جو یہ کرتے جو ہے وہ شہر سے باہر نکل گیا کہ 40 دن کے بعد میں وہاں پر بات کیا جائے گا، اور توبہ کرو اور خدا پر ایمان لاؤ۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے صرف ایک یہ جملہ جو ہے اسی کے تحت جو ہے وہ توبہ کر لی، اور یہ ہوتے ہوتے بات نیما کا جو بادشاہ تھا وہاں تک پہنچ گئی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بزرگ ہو، ہم روزہ رکھیں گے، ہم جو اپنے سر میں خاک ڈالیں گے، کاٹ پڑیں گے اور توبہ کریں گے، شاید خدا جو ہے وہ اپنا قہر شدید ہم پر نازل نہ کرے۔ اور کیا ہوا کہ یونس نبی جب کہہ کر جو وہ ایک پائے جو وہ شہر سے باہر جا کر بیٹھ گیا تو ان لوگوں نے توبہ کر لی،
سے طائب ہو کر خدا کے اس ارادے کو جو ہے وہ بدلا دیا۔ اور مسیح خدا میں عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب اس کا کلام پڑھتے ہیں، جب اس پر اپنے سچے دل سے جب وہ اعتقاد کرتے ہیں، تو خدا بھی اپنے ارادے جو اس نے کیے ہو وہ بھی بدل لیتا ہے، جیسے کہ نینوا میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔